السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پوسٹ مارکیٹ انالیسس، جہاں پہ آج مارکیٹ کا جو سیشن تھا وہ انتہائی انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ جو تمام مارکیٹ تھی یا مارکیٹ پارٹیسپینٹس تھے وہ انتظار میں تھے جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے آج پالیسی کٹ کی جو اناؤنسمنٹ ہونی سی. سو فائنلی مارکیٹ کے اختتام کے 1 گھنٹے بعد اسٹیٹ بینک نے اناؤنس کیا 200 بیسس پوائنٹ کا فردر ریڈکشن ان دا انٹرسٹ ریٹ، اور انٹرسٹ ریٹ ناؤ اسٹینڈز ایٹ 13%. سو جہاں پہ مارکیٹ میں ایک اینٹیسپیٹڈ تھی، ایکسائٹمنٹ تھی، تھوڑی سی زیادہ اینڈ پہ توقعات تھی مارکیٹ کی کہ تقریباً 250 پوائنٹس کی ریڈکشن آج دیکھی جا سکتی ہے، بٹ اسٹیٹ بینک نے تھوڑا سا کوشیس اپروچ رکھتے ہوئے تھوڑا سا مائلڈلی اور ماڈریٹلی انٹرسٹ ریٹ کی کمی میں آج الاؤن کیا. بٹ اوور آل اے ویری گڈ اناؤنسمنٹ جس کی مارکیٹ بہت شدت سے انتظار کری تھی، اور جس کی مارکیٹ کی آج ہم نے پرفارمنس میں ایک جھلک بھی دیکھی. اگر آج ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں اور مارکیٹ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں تو مارکیٹ میں آج انتہائی جو تھی فلکچویشن دیکھی گئی. تھوڑی سی جو موومنٹس تھی اس میں ایک انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ بھی آج ہم نے دیکھا، جہاں پہ مارکیٹ نے بہت تیزی سے ہمیں اتار اور چڑھاؤ جو مارکیٹ کے ڈفرینٹ اینگلز ہیں وہ آج دکھائے. مارکیٹ کی ایک اسٹرانگ اوپننگ ہوئی، بٹ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں پروفٹ سیلنگ بھی آئی، اور تھرو آؤٹ دا ڈے مارکیٹ کے جو لیولز تھے وہ سیٹل نہیں نظر آ رہے تھے ہمیں، اور ان میں بہت تیزی سے چینجز آ رہی تھی. بٹ اوور آل اے پازیٹیو ڈے جہاں پہ مارکیٹ نے اپنے آل ٹائم ہائی پہ ہمیں کلوزنگ دکھائی، اور مارکیٹ نے ایک بہت اچھے لیول اور بہت اچھے والیومز کے ساتھ آج ہمیں سارا دن مارکیٹ میں دکھایا. اگر ہم پالیسی کٹ کے ریٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ 200 پوائنٹس کی مزید ریڈکشن ہوئی، 13% پہ ابھی اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے وہ آ چکا ہے. سو اگر ہم سٹاک مارکیٹ کے اینگل سے دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ 4 سیکٹرز کا ڈائریکٹ ہمیں اس میں چینجز نظر آئیں گی، اور اس میں ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی بیکاز آف دی اناؤنسمنٹ دیٹ واز میڈ ٹوڈے. جو سب سے زیادہ بینیفیشری ہوگا دیٹ وڈ بی آٹو موبائل سیکٹر، جس میں بہت شدت سے انتظار تھا کہ پالیسی ریٹ کی اناؤنسمنٹ میں کمی ہو، اور ہم نے پچھلے 3 سے 4 سیشن میں دیکھا تھا کہ آٹو موبائل سیکٹر میں ایک بہت اچھی ریلی جنریٹ ہو چکی ہوئی تھی. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیمنٹ سیکٹر بھی اس کا ایک بینیفیشل ہوگا، آلدو کہ سیمنٹ سیکٹر میں بہت سی جو تیزی تھی یا جو بہت سے لیولز کو گین کرنا تھا وہ آلریڈی وہ اچیو کر چکا ہوا ہے. بٹ اوور آل ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ 10% کا منیمم جو گین ہے وہ سیمنٹ سیکٹر میں اینٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے. انجینئرنگ سیکٹر میں بھی 20% کا چین اور گین اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے، اور امیدیں ہیں کہ جو سٹیل سیکٹر جو کافی عرصے سے نہیں چل پایا ابھی اس میں بھی کچھ تیزی ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. اور اگر ہم سرپرائزنگ ایک اس کا دیکھیں گے انٹری کا، یا ایک سرپرائزنگ سیکٹر کو دیکھیں گے جس کا انٹری جو پالیسی ریٹ ہے، جو انٹرسٹ ریٹ کی کمی ہے اسے ڈائریکٹلی جو فائدہ پہنچے گا وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو پہنچے گا، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت عرصے سے ٹیکسٹائل سیکٹر انڈر پریشر تھا فار ڈفرینٹ ریزنز. وہاں پہ ابھی جو pالیسی ریٹ جہاں پہ آ چکا ہے، اور مزید اگلے سال مارچ تک کی جو ایکسپیکٹیشن ہے، تو ڈیفینیٹلی آنے والے مہینوں میں ہم ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت اچھا پازیٹیو چینج آتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اگر آج کی ہم سیشن سمری کی بات کریں گے تو سیشن کی والیٹیلیٹی جس میں ہم نے تھوڑی بات شروع میں کی، سو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آج مارکیٹ نے تھرو آؤٹ دا ڈے بہت والیٹیلیٹی دکھائی، بہت تیز موومنٹس دکھائی، جہاں پہ پرائس سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی تھی، اور مارکیٹ میں ہم نے بہت زیادہ فلکچویشنز دیکھی. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ جو اسکرپٹس ہیں ان میں آج بھی کریکشن کا عمل جاری رہا. جیسے ہم نے آپ کو جمعے کو بھی بتایا تھا کہ چونکہ پالیسی ریٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ مارکیٹ کی کلوزنگ کے بعد آتا ہے. سو منڈے کو بھی ہم نے یہی بتایا تھا کہ منڈے میں کافی جو سٹاکس ہیں جن کی کریکشن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، ان میں جو کریکشن کا فیز ہے وہ جاری رہے گا. سو آج بھی ہم نے دیکھا کہ تھرو آؤٹ دا سیشن کافی جو اسکرپٹس تھے ان میں کریکشن کا عمل واضح طور پہ نظر آیا، اور کریکشن کا عمل جاری رہا. مارکیٹ میں جو ایک
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے، یا جو بیکاز آف دا لیولز جو اس نے اٹین کر لیے ہوئے ہیں، کہ اس وقت مارکیٹ میں بہت فاسٹ پیس موومنٹ آتی ہے، بہت تیز موومنٹ آتی ہے، جو کہ اس لیول کے ساتھ ایک نیچرل جو ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے مارکیٹ کی موومنٹ پہ. سو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے مارکیٹ مزید اوپر کے لیولز کی طرف جا رہی ہے، مارکیٹ کی جو لیولز میں جو مومنٹم میں تیزی ہے اس کے عنصر میں نمایاں اضافہ ہوتا ہوا جو آ رہا ہے. سو آج بھی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے اس نے بہت تیز پیس کے ساتھ موو کر کے ہمیں دکھایا. اگر ہم سیشن آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ نے آج تقریباً 1131 پوائنٹ گیپ اپ اوپننگ کے ساتھ 1,15,433 پوائنٹ پہ اوپننگ کی، اور فائنلی 1867 پوائنٹ ایڈ کرتے ہوئے آج آل ٹائم ہائی پہ 1,16,170 کے قریب ہمیں کلوزنگ دکھائی ان دی اپ ٹرینڈ. اگر اوور آل مارکیٹ کی ہم آؤٹ پٹ کی بات کرتے ہیں تو تمام مارکیٹ کے جو انڈیکیٹرز ہیں دے آر پازیٹیو. مارکیٹ ایک بہت تیزی سے پازیٹیوٹی کے ساتھ اپ ٹرینڈ میں اس وقت اس کا سفر جاری ہے، جہاں پہ روزانہ ہمیں نئے ہائی لیولز کو اٹین کر کے مارکیٹ دکھا رہی ہے. اگر ہم والیومز کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جمعے کی نسبت اچھے والیوم جنریٹ ہوئے، جہاں پہ مارکیٹ میں 1470 ملین کے والیوم جنریٹ ہوئے. KSE 100 انڈیکس میں بھی تقریباً 11 ملین کے ایڈیشنل والیوم جنریٹ ہوئے. بٹ دا سرپرائزنگ تھنگ آج جو دوبارہ سے ہمیں دیکھنی پڑی، وہ ٹوٹل جو والیوم جنریٹ کیا ٹاپ 10 سلیکٹیو اسکرپٹس نے، جہاں پہ تقریباً 766 ملین کے قریب والیوم جنریٹ ہوئے، جو کہ تقریباً اوور آل مارکیٹ کے والیوم کا 51-52% بنتا ہے. سو دیٹ از ون آف دی انٹرسٹنگ تھنگ جو کہ مارکیٹ میں ہم نے دوبارہ سے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ صرف 10 اسکرپٹس جو ہوتے ہیں وہ مارکیٹ کے آدھے سے زیادہ والیوم جنریٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آج ہم امپورٹنٹ نیوز پہ دیکھتے ہیں تو جو آج کے لیے ڈیفینیٹلی جو سب سے بڑی نیوز تھی دیٹ واز دی پالیسی کٹ ریٹ اناؤنسمنٹ بائی دا پاکستان اسٹیٹ بینک، جو کہ بہت شدت سے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور جس کا آنے والی دنوں میں ڈیفینیٹلی ہم امپیکٹ دیکھیں گے ان دی پرفارمنس آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج، جہاں پہ بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ مارکیٹ میں ایک تیزی کا عنصر ہم دیکھیں گے کل اور اس ہفتے کے جو باقی سیشنز رہ گئے ہیں. اگر ان کے علاوہ ہم امپورٹنٹ نیوز کی بات کرتے ہیں تو سٹی فارما نے آج اناؤنسمنٹ کی کہ وہ ڈائریکٹلی مارکیٹنگ سیکٹر میں اس وقت آ رہے ہیں تاکہ اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسیسیبلٹی کو یقینی بنایا جا سکے، جو ان کے مارکیٹس میں جو ڈیمانڈ اس وقت جنریٹ ہو رہی ہے. سو دس از اے ویری پازیٹیو ایسپیکٹ کہ جب کمپنی ڈائریکٹ مارکیٹنگ سیکٹر پہ فوکس شروع کر دیتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو سٹی فارما ہے اٹ از موونگ وتھ اسٹرانگ فنڈامنٹلز. اس کے علاوہ سیمیٹری گروپ کے حوالے سے ایک پازیٹیو نیوز کہ انہوں نے جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سروسز کا ایک کانٹریکٹ قطر میں حاصل کیا، جو بیسیکلی ان کی ایک پارٹنر کمپنی ہے وسٹا گلوبل، جنہوں نے اپوائنٹ کیا ہے سیمیٹری گروپ کو ایز دیئر آؤٹ سورسنگ پارٹنر. سو ڈیفینیٹلی اے پازیٹیو نیوز جو ہم پچھلے تقریباً 7 سے 8 سیشنز میں دیکھ رہے ہیں کہ سیمیٹری گروپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر ہمیں ڈیلی کے حوالے سے سننے میں آتی ہے، اور آلریڈی جو سیمیٹری کا شیئر ہے وہ اس وقت اسٹاک ایکسچینج میں اس میں کافی تیزی دیکھی جا رہی ہے. اسی طریقے سے نیشنل جو ڈیجیٹل کمیشن ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے فائنل کر لیا ہے، اور انقریب پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کے لیے اس کا ڈرافٹ لایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یا جس کے جب قانون سازی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا جو ایریا ہے اس میں نمایاں تیزی دیکھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے جو دوسرا اعلان آج کیا ہے کہ اگلے سال کے جو شروع کے 2-3 مہینے ہیں اس میں جو انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہیں وہ بھی سالو کر لیے جائیں گے، اور انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بھی بحال کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے پنجاب اور سندھ کے حوالے سے ایک تھوڑی سی امپورٹنٹ خبر کہ جہاں پہ اس وقت اسینشیل میڈیسنز کی جو پروویژن ہے اس میں بہت شارٹیج آ رہی ہے، اسپیشلی جو کارڈیو ویسکولر میڈیسنز ہیں یا جو ہیپیٹائٹس کی بیماری سے ریلیٹڈ میڈیسن ہے، وہ اس وقت دونوں صوبوں میں ان میں کافی شارٹیج آئی ہوئی ہے، اور اس وقت آنے والے دنوں میں اس میں مزید شدت ہو سکتی ہے.
اسی طریقے سے گورنمنٹ نے جو 14 کے قریب فرنس آئل بیسڈ آئی پی پیز تھی ان کے ساتھ اپنی جو نیگوسیشنز ہیں وہ فائنل کر دی ہیں، اور جو تمام 14 کی 14 کمپنیز ہیں دے ہیو ایگریڈ ٹو اڈاپٹ دا ٹیک اینڈ پے ماڈل، جس کی وجہ سے ہم جو آنے والے دن ہیں اس میں مزید بجلی کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے، ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی آج ہم بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لو ویلیو کے 30 ایئر کے سٹاکس ہیں جنہوں نے آج میکسیمم والی جنریٹ کیا، جس نے لیڈ کیا ہے ڈبلیو ٹی ایل نے ود 403 ملین کے والیومز کے ساتھ۔ اگر ٹاپ 10 کنٹریبیوٹرز کی بات کرتے ہیں تو ماڑی پیٹرولیم نے آج اگین لیڈ کیا ود کنٹریبیوٹنگ 636 پوائنٹس، فالوڈ بائی ایف ایف سی ود 471 پوائنٹس۔ اگر ہم سیکٹر وائز کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آئل اینڈ گیس نے آج ایک دفعہ پھر بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور 1127 پوائنٹس کا انپٹ پرووائڈ کیا ہے مارکیٹ کی اپورڈ ٹریجیکٹری کو، فالوڈ بائی فرٹیلائزر سیکٹر جس نے 461 پوائنٹ کو ایڈ کیا۔ بینکنگ سیکٹر جو اس وقت کافی انڈر پریشر اور سٹریس نظر آ رہا ہے، آج بھی میجر پوائنٹ لوزنگ سائڈ پہ تھا بائی لوزنگ 337 پوائنٹس۔ اگر آج ہم اسکرپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آج ٹوٹل 477 کمپنیوں کے سٹاکس میں ٹریڈنگ کی گئی، جہاں پر 14 کمپنیوں نے اپر کیپ کے ساتھ ہمیں کلوز کرتے ہوئے دکھایا۔ لوور لاک کے سیکشن میں آج بھی کوئی کمپنی موجود نہیں ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہاں پہ ہم ایک چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک طرف مارکیٹ میں انتہائی تیزی آئی ہوئی ہے اور مارکیٹ جو ہے روزانہ ہمیں نئے لیولز اچیو کر کے دکھا رہی ہے، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت عرصے سے جو لوور لاک کا سیکشن ہے اس میں یا تو ایک یا دو کمپنیاں ہوتی ہیں یا کوئی بھی کمپنی نہیں ہوتی۔ سو یہ ڈیفینیٹلی مارکیٹ سینٹیمنٹ کو ظاہر کرتی ہے اس وقت کہ اس وقت مارکیٹ میں اتنی پازیٹیوٹی ہے کہ کوئی بھی جو اسکرپ ہے وہ اس وقت برا پرفارم نہیں کر رہا، اور تقریباً تمام اسکرپ ہی چل رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جہاں پہ کچھ اسکرپس میں بہت زیادہ تیزی دیکھی جاتی ہے وہیں پہ ان کے مقابلے میں کچھ اسکرپس میں اتنی نمایاں تیزی نہیں ہوتی، بٹ اگر ہم لوور لاک کے جو سیکشن ہے اس کو ہم ایز اے بینچ مارک رکھتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لوور لاک میں بہت کم کمپنیز آتی ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈیلی کلوزنگ، وچ از اوور آل اے ویری پازیٹیو تھنگ ایز فار ایز دی مارکیٹ مومنٹم جو اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اگر آج بھی ہم اپر کیپ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 4 کمپنیوں نے بہت اچھے والیومز کے ساتھ ہمیں کلوزنگ آج کر کے دکھائی، جس میں اگر ہم کہتے ہیں کہ نمایاں جو تھے دیٹ واز جی ایچ این آئی، نیشنل ریفائنری ہے، اسپیل ہے، اور اس کے ساتھ دادا بھائی سیمنٹ کی کمپنی جو ہے وہ نمایاں تھی۔ اسی طریقے سے اگر آج ہم 15 منٹس کے چارٹ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی جو آج کلوزنگ ہے وہ اپ ٹرینڈ میں ہوئی ہے۔ اگر سیم 15 منٹس کے ٹائم فریم میں ہم ود دی ہیلپ آف آر ایس آئی اینڈ موونگ ایوریج ویٹڈ کے انڈیکیٹرز کو یوز کرتے ہیں تو آج جب مارکیٹ نے کلوزنگ دکھائی تو آر ایس آئی اسٹوڈ ایٹ 56.38، جہاں پہ جمعے کو مارکیٹ جو تھی کلوزڈ ایٹ 57.52 کے لیول کے ساتھ۔ سو بہت سیف زون، ایک بہت سیف نمبرز مارکیٹ کی جو پازیٹیوٹی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے دکھا رہے ہیں ہمیں اس وقت۔ اگر ہم موونگ ایوریجز کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ موونگ ایوریجز ایک دفعہ پھر سے ایک بہت سٹرونگ چینل میں آ گئی ہیں اور جو مارکیٹ کی اس وقت اپ ٹرینڈ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آج اس 15 منٹس کے چارٹ کی بیسس پہ ہم بہت کنونسنگلی اور کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ unless and until something very bad happens within next 10 to 12 hours, the market is supposed to continue and it will be continuing its same upward trend کل کے دن میں بھی۔ اگر ہم کل کی مارکیٹ ایکسپیکٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ کین فردر گین مومنٹم ان سم سیکٹرز، کیونکہ آج جو پالیسی ریٹ آئی ہے ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آئے گا کل کی مارکیٹ پرفارمنس پہ۔ وہیں پہ کچھ اسکرپس میں ہمیں مزید کریکشن کا عمل جاری رہتا ہوا نظر آئے گا۔ آٹو موبائل سیکٹر کے جیسے ہم نے بات کی کل، انجینئرنگ سیکٹر ہے، سیمنٹ سیکٹر ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، جو مین بینیفیشریز ہیں پالیسی کٹ ریٹ کے، ان کے جو سٹاکس ہیں جو ان کی اسکرپس ہیں اس میں ہمیں ڈیفینیٹلی کل کے دن پازیٹیوٹی نظر آئے گی۔ پروفٹ ٹیکنگ کل بھی ڈومینیٹ کرے گا، لو ویلیو کے اسکرپس میں کل بھی مین فوکس رہے گا مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا، اور زیادہ والیومز جو ہیں وہ بھی لو ویلیو کے جو اسکرپس ہیں اسی میں کل جنریٹ ہوگا۔
So with this we come to the end of today's video of our post market analysis. آج کے پالیسی ریٹ پہ جہاں پہ بہت سی باتیں کی جا رہی تھیں، بہت سی توقعات وابستہ تھی، تو آج اناؤنس ہوا کہ 2% ہے مزید انٹرسٹ ریٹ میں کمی کا اعلان کیا گیا. ڈیفینیٹلی مارکیٹ کے لیے ایک اچھا بوسٹر ثابت ہوگا اس ہفتے کے دوران، اور کل کے دن میں ہم مزید پازیٹیوٹی مارکیٹ میں شامل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور مارکیٹ کو مزید تیزی سے چلتے ہوئے کل ہم دیکھ سکتے ہیں. سو وش یو آل اے ویری گڈ اینڈ پازیٹیو ٹریڈنگ سیشن ٹمارو. ٹل وی میٹ اگین، ٹیک کیئر، کیپ ہیپی اینڈ اسٹے بلیسڈ.